کرپشن فری پاکستان کے بارے سے جہاں پہ نیب جو ہے باقی ادارے جو ہے وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے ساتھ باوجود بھی جو ہے کوئی بھی ایک ایسا ادارہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ کرپشن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے عملی طور پر، اور کس کو یہ کرنا چاہیے؟ جیسے الیکشن کے بارے سے بھی بات چیت کر رہی ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے سے؟ جی، میں عرفان ریاض صاحب کا شکرگزار ہوں، پروفیسر علی کمال صدر اسلام آباد سرائیکستان لیبرل پارٹی، یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا سوال اس وقت انتہائی اہم اور تاریخ ساز کہ کیا آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور ہماری معیشت، ہمارے حالات اس کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا جناب عرفان صاحب، وہ سر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ایک آئین کے تحت ایک نظام چل رہا ہے۔ آئین 1973 میں ایک چیز واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں ان کی انہوں نے میعاد مقرر کی ہے 90 ڈیز۔ اب 90 دن کی جب میعاد مقرر کی ہے اور یہ معاملہ یہاں تک چلا کہ بالآخر چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان نے از خود نوٹس دی۔ میں شیر ملک صاحب کی بات کو اس میں بہت داد دیتا ہوں کہ از خود نوٹس کے لیے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ ہماری پہلے کہ خاتون قرآن شریف اٹھا رہی ہے، پھر بھی حکومت کے جو ہے لوگوں نے ان کو مار دیا، ان کے بچوں کو مار دیا، پھینک دیا، وہاں اس کو نوٹس نہیں لیا جاتا۔ لیکن اگر لے لیا ہے انہوں نے اور قوم کے حوالے سے لیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے صدر پاکستان نے ڈاکٹر علی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ الیکشن جو ہیں آیا وہ شو ہینڈ کے ذریعے ہونے چاہیے، خفیہ رائے شماری ہونے چاہیے۔ پوری قوم کو پتہ ہے، پورے پاکستان کی شخصیات آئیں، ادارے آئے، چاروں صوبوں کی حکومتوں کے نمائندے آئے، عبداللہ بار ایسوسیشن کے نمائندے آئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن جو ہے خفیہ رائے شماری کی جائے۔ وہاں پر میں خود پارٹی تھا، پروفیسر وحید کمال، اور میں نے بالکل یہ واضح کرایا چیف جسٹس صاحب سے، پروٹیسٹ کرنا وہ یہ میں نے سر کرایا کہ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور کیا حالات جا رہے ہیں۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں، ویڈیو آڈیو کہ جناب فلاں شخص نے اتنے کروڑ لے لیے، فلاں شخص نے اتنے کروڑ لے لیے، تو اس کا سدباب کیا جائے۔ تو یہ حقیقت رکھتی ہے آپ کو؟ جی، اس میں جو بنیادی چیز ہے، آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ حقیقت رکھتی ہے، یہی حقیقت ہے وہ آشکار کرنے کے لیے آئے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ وہ کہتے ہیں جناب عرفان شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا۔ تو یہی ہمارا سوال ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جناب یہ جب آپ چیف صاحب چیف کر رہے ہیں تو میں خود میں پارٹی بننے کے لیے جاؤں گا، اور جو گزارش کروں گا میرے ساتھ ہمارے چیئرمین صاحب کے ہمارے شیر ملک صاحب، اور ہم بنیں گے پارٹی اور بتائیں گے کہ جناب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جب خود نوٹس لیا ہے تو الیکشن کی ڈیٹ کی طرف بھی تو جانا چاہیے تھا نا اس کو؟ جی، الیکشن کی ڈیٹ کا ہی فیصلہ وہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے گا کون، دینے کا اختیار کس کو ہے۔ جب یہ چیز ہے کہ دینے کا اختیار کس کو، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی اختیار بتائیں کہ کس کے پاس ہے کہ جو کروڑوں میں لین دین ہو رہا ہے، ایک ووٹ کے لیے 10-10 کروڑ، 15-15 کروڑ، 30-30 کروڑ روپے دیا جاتا ہے، ٹرک بھرے جا رہے ہیں کے پی کے میں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی، ٹرک میں جناب، تو کیا اس کا سدباب کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کون روکے گا؟ کوئی بتائے۔ اسی کے لیے ہم اس کو شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنی درخواست دینا چاہتے ہیں جناب یہ بتایا جائے کہ یہ کون روکے گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں الیکشن ڈیٹ کون دے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جائے قوم کو کہ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو پیسہ ہے، ووٹ کے بدلے میں جو کروڑ روپے دیے جاتے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ یہ کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ لوگ آگے جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ خود جا کے اگلے صدر وزیر اعظم کے وزراء بنتے ہیں تو پھر کرپشن فری پاکستان کا نعرہ کہاں پہ ہے؟ جی بالکل، کرپشن فری کا جو نعرہ ہے وہ تو قوم کو ایک فریب کی صورت، دھوکے کی صورت، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں، ان لٹیروں سے پاکستان کو بچانا ہے، تو یہ بھی فیصلہ کیا جائے اس کو نوٹس کے ساتھ، یہ بھی اس کو نوٹ کیا جائے، اور اس کی درخواست ہم دیں گے، باقاعدہ پیش ہوں گے، پارٹی بنیں گے۔ آج ہم گئے تھے وہاں پر مقبولات لینے کے لیے، منڈے کو مل جائیں گے ہمیں مقبولات، منڈے کو پھر کیس سماعت ہو رہا ہے۔ تو وہ جناب یہ ہے عرفان کیا صاحب کہ عرفان صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں کہ الیکشن میں جو پیسے لیتے ہیں لوگ، ووٹ کے بدلے بک جاتے ہیں، وہ جو بکتے ہیں ان کے کون روکے گا؟ اگر یہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کون دے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو پیسے لینے سے کون روکے گا، کون طاقت ہے، کون صحیح ادارہ ہوگا؟
इलेक्शन कमीशन होगा, ये कोई और काम नहीं। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहिए और किसके लिए पैगाम होगा स्पेसिफिक कि इस पर एक्शन लेंगे? जी, मैं चीफ जस्टिस साहब को ये स्पेशल कहूँगा कि देखें, जब इसकी नोटिस आप ले रहे हैं और रिलेटेड भी इसी से है कि इलेक्शन की तारीख तो दी जा रही है, इसका भी सद्देबाब हो कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, इलेक्शन में जो लोग खड़े हों और जो मेंबर बनकर असम्बली में आए, कौमी असम्बली में आए, सूबाई असम्बली में आए, सेनेट में आए, तो वो पैसा लेने की बुनियाद पर ना है, पैसा ना ले, बल्कि देखें आपने देखा स्कीम ऐसी है, वज़ीर आज़म स्कीम चलाई है कि वज़ीरों को उनको पैसे ना दिए जाए, तनख्वाह ना दी जाए, मुआवजा ना दिया जाए, तो वो जो वोटर है उसका भी रोका जाए, सद्देबाब किया जाए कि रिफॉर्म के लिए यह ये ज़रूरी है कि वो जो है ना सर कि हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है ना इसका भी खात्मा किया जाए। और कौन करेगा? सवाल ये जैसे अब आ रहा है बाकायदा जैसे कह रहे हैं कि हमारा ये सवाल है, हमारा ये सवाल है, उनका सवाल ये है कि इसको कौन जो है इलेक्शन की तारीख देगा। तो हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसको रोकने का किसको इख्तियार होगा और कौन रोकेगा, ये चलो। थैंक यू सो मच जी। प्रोफेसर वहीद कमाल साहब मेरे साथ मौजूद थे और हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के हवाले से बात की थी, जिसकी अभी एक तरफ तो इलेक्शन की डेट्स के हवाले से जो है वो सरगर्म नज़र आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना यह है कि करप्शन इतनी की जा रही है कि जो पैसे जो है वो वोट्स के बदले जो है वो दिए जा रहे हैं ट्रकों की सूरत में। तो इसका अजाला किया जाना चाहिए, बिलखसूस जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मैसेज है। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त।